آقا کا گھرانہ جنیٹا میں ہے، قادری آستانہ جنیٹا میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ سچے کون لوگ ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو مسلمان اپنی ذات کو خدا کی ذات میں قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، وہی لوگ سچے ہوتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں قسم خدا کی اللہ اسے ہر مقام پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں عزت والا اور بزرگی اور مرتبہ والا وہی ہے جو دنیا میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب تقوی کون اختیار کرتا ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارتے ہیں، قسم خدا کی وہی انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ حضرات کو آج سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز کا ہندوستان کے مسلمانوں پر لاکھوں اور کروڑوں احسان ہے کہ اگر ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کی جلوہ گری نہ ہوتی تو نہ جانے آج ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولاد رسول ہیں، آل علی ہیں، اولاد نبی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے چنا، اور کس انداز سے چنا آئیے میں آپ حضرات کو آگے بتاتا چلوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تقدیر میں مرتبہ لکھ دیتا ہے، وہ انسان اس مرتبے کو ہر حال میں پا لیتا ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو جو ہے ترکے میں ایک باغ ملتا ہے، آپ اس باغ میں جو ہے پیڑ کو پانی ڈال رہے تھے، اتنے میں انہی کے علاقے کے ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے، اشارے غیبی کی بنیاد پر آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ باغ میں داخل ہوئے تو حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے حضرت ابراہیم قندوزی کو پہچان گئے، اسی لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ والوں کو پہچان جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ ولی را ولی می شناسد، کہ ولی کو ولی ہی پہچانتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے باغ کے ایک جو ہے سائے دار پیڑ کے پاس بیٹھاتے ہیں، اور ایک کھجور کا خوشہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دو زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور تناول کرنے کے بعد آپ جو ہے سائڈ سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد اپنے دانتوں سے چباتے ہیں، چبانے کے بعد آپ حضرت خواجہ غریب نواز کو دے دیتے ہیں۔ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، قسمت جاگ اٹھی، قسمت کا ستارہ چمکا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور روشن ہو گیا، اور آپ کو معرفت مل گئی، حقیقت مل گئی، اور آپ کے دل میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز کو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، آپ باغ کو بیچ دیتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے سب کچھ بیچ کر کے وہ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ پیسہ تقسیم کرنا تھا، پھر اب آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اسی لیے کہ انسان اس وقت تک طریقت کو پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم شریعت کو حاصل نہ کر لے، اور یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے کہ شریعت جو ہے، شریعت پہلی سیڑھی ہے اور طریقت جو ہے دوسری سیڑھی ہے۔ جو بھی طریقت کو حاصل کرنا چاہے شریعت کو پہلے حاصل کرنا پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت مکمل حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد علم طریقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔
اور ہونا بھی چاہیے۔ علم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علم دین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، مختصر سے الفاظ میں علم دین کی فضیلت بتاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے محدث تبری۔ کیا نام ہے؟ محدث تبری نام ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بچپن کا زمانہ تھا علم دین حاصل کرنے کا، دل میں شوق و جذبہ تھا۔ ہم جو ہے 5-6 دوست جو ہے لمبا چوڑا سفر طے کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین رہا کرتے تھے۔ ہم ان کی بارگاہ میں گئے، عریضہ پیش کیے، حضور ہم لوگ لمبا چوڑا سفر طے کر کے آئے ہیں، آپ سے علم دین سیکھنا ہے، کیا ہمیں آپ علم دین سکھائیں گے؟ وہ عالم دین بولے کہ علم دین تو میں سکھا دوں گا، جتنا سیکھنا ہے سیکھ لو، لیکن کھانے پینے کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت محدث تبری کہنے لگے کہ حضور آپ صرف تعلیم دے دیجئے، کھانے پینے کا انتظام ہم کر لیں گے۔ محدث تبری بیان کرتے ہیں کہ اسی شہر میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، ہم لوگ اس یہودی کے پاس قرضہ لینے کے لیے گئے اور یہودی نے قرضہ دینے سے منع نہیں کیا۔ قرضہ لے کر کے آئے، مدرسہ آ گئے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 1 سال ہو گیا تو قرضہ ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہو گیا۔ محدث تبری کہتے ہیں کہ ہم ڈر رہے تھے کہ جو قرضہ دیا ہے وہ مسلمان نہیں یہودی ہے، اگر قرضہ زیادہ ہو جائے تو کہیں وہ ہم سے بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جو ہے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بہی کھاتہ نکالیے اور حساب لگائیے ہمارے اوپر کتنا پیسہ آ رہا ہے۔ وہ یہودی بولا کہ کیا تعلیم پوری ہو گئی، علم حاصل کر لیا؟ محدث تبری کہنے لگے نہیں، قرضہ زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے اب ہم لوگ علم دین حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، جو بھی آپ کا پیسہ بن رہا ہے اس شہر سے کوئی آئے گا تو آپ کا پیسہ اسی کے ہاتھ بھجوا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہودی بولے تعلیم چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، پڑھتے رہو، ہم سے قرضہ لیتے رہو، جب تعلیم پوری ہو جائے گی پیسے دے دینا۔ محدث تبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سالہ زندگی وہیں گزاری، پوری پڑھائی پڑھنے کے بعد، پوری پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب اس یہودی کے پاس حساب کرنے کے لیے گئے اور ہم نے کہا بہی کھاتہ کھولیے، ہمارا حساب بتائیے کتنا پیسہ ہوا ہے، تو پتہ اس یہودی نے کیا کہا کہ کون سے حساب کی بات کرتے ہو جناب، آپ نے کچھ لیا ہی نہیں، میں نے کچھ دیا ہی نہیں۔ بتائیے مسلمانوں، ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ لیا ہی نہیں، میں نے کچھ دیا ہی نہیں، تعلیم پوری ہو گئی، اب تم لوگ گھر چلے جاؤ۔ حضرت محدث تبری کہتے ہیں کہ یار ایک یہودی انسان جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، بتائیے طالب علم کے ساتھ کس قدر محبت کر رہا ہے۔ ہم لوگ خوشی بخوشی گھر واپس آ گئے، کچھ عرصہ گزرا، محدث تبری کہتے ہیں ہماری قسمت کا ستارہ چمکا، حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میری نظر اسی یہودی پر پڑی جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت محدث تبری کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پریشان ہو گئے کہ کہیں آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے، وہ تو یہودی تھا، یہودی بھلا حج بیت اللہ کرنے کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، محدث تبری کہتے ہم آگے بڑھے اور ان سے پوچھ لیا کہ آپ وہی ہیں جن سے ہم لوگ قرضہ لے کر کے تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ تو وہ یہودی بولا یقیناً آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں وہی یہودی ہوں جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا۔ محدث تبری کہنے لگے کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ تو یہودی ہیں، پھر آپ حج بیت اللہ کرنے کے لیے کیسے آ گئے؟ وہ یہودی بولا پہلے میں یہودی تھا، اب میں یہودی نہیں رہا بلکہ مسلمان ہو چکا ہوں، سبحان اللہ۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ محدث تبری بولے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ وہ یہودی بولا کہ جب تم لوگ علم دین حاصل کر کے گھر چلے گئے تھے، اسی رات جب میں سویا تو میری قسمت کا ستارہ چمکا، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے تو وہی ہے جو میری امت کے طالب علم کی مدد کیا ہے، اور جو انسان دنیا میں رہ کر میری امت کے طالب علم کی مدد کرے وہ یہودی ہو کر کے مرے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھو اور دامن اسلام میں داخل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم اشرف۔ وہ یہودی بولا جب مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں خواب میں کلمہ پڑھایا
تو میں جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب صبح ہوئی، اب یہودی پریشانی کے عالم میں ہے کہ اتنی عمر میں آ کر کے میں نے اپنا دین چینج کر لیا، اپنے بچوں کو میں کیا جواب دوں گا، اپنی بیوی کو میں کیا جواب دوں گا۔ ابھی یہ اپنے بستر پر بیٹھا تھا کہ ان کی بیوی جو ہے چائے لے کر کے ان کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، وہ گردن جھکا کر کے بیٹھا ہے، ان کی بیوی چائے لے کر کے آئی اور جو ہے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو میں کیا جواب دوں گا۔ جواب دینے سے پہلے ان کی بیوی اپنی زبان سے کہنے لگی، کیا کہنے لگی کہ رات میں کلمہ پڑھ لیے، رات میں کلمہ پڑھ لیے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ان کی بیوی کہہ رہی ہے۔ یہودی بولا آپ کو کیسے پتا کہ میں نے خواب میں کلمہ پڑھ لیا؟ تو ان کی بیوی بولی کہ جو ذات آپ کو رات میں کلمہ پڑھا کر کے گئے تھے وہی ذات مجھے بھی رات میں کلمہ پڑھا کر کے گئے تھے۔ بتائیے مسلمانوں، اپنے وقت کا یہودی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے طالب علم کی مدد کرے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام و اکرام ملے کہ پورا گھرانہ دامن اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو جو غلامان مصطفیٰ پیارے آقا کی محبت کو دل میں بسا کر، جو غلامان مصطفیٰ علم کی دولت کو دل میں بسا کر، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو بسا کر علم دین حاصل کرے گا یا طالب علم کی مدد کرے گا یا کوئی بھی انسان جو ہے اماموں کی عالموں کی خدمت کرے گا، قسم خدا کی ہمارا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ وہ بندے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ یہی طریقہ اپنایا غوث خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پہلے علم شریعت کو حاصل کیا، علم شریعت حاصل کرنے کے بعد آپ علم طریقت حاصل کرتے ہیں۔ علم طریقت حاصل کرنے جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ پیر کامل کو تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار جو ہے آپ اس ہستی کے پاس جا کر کے پہنچتے ہیں جس ہستی کو آپ کی تلاش تھی۔ آپ وہاں پر پہنچ گئے، اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، وہاں رہ کر کئی سال تک آپ نے ان کی خدمت کی۔ جب آپ جو ہے مکمل طریقے سے علم طریقت میں کامیاب ہو گئے، آپ پھر حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز حرم شریف کے پاس اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن عبادت کی، دو دن عبادت کی، لگاتار عبادت کرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے تو غیب سے آواز آئی، اے معین الدین میں نے تجھے قبول کر لیا، میں نے تجھے قبول کر لیا، اور آج تو مجھ سے مانگ، جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔